موجود ہے. سبحان اللہ. قرآن سائنس میں بحث ہوتی ہے اونٹ کے بارے میں. اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے, انگلش میں کیمل کہا جاتا ہے, اور جمل کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے. سبحان اللہ. کیمسٹری میں, بایولوجی میں, سائنس میں بحث ہوتی ہے اسپائڈر, مکڑی سے, اور مکڑی کو عنکبوت کہا جاتا ہے. 20 اور 12 کھولو عنکبوت اور اسپائڈر کے بارے میں مکمل آپ کو معلومات مل جائے گی. سائنس میں بحث ہوتی ہے چیٹی سے. چیٹی کو انگلش میں آنٹ اور عربی میں نمک کہا جاتا ہے. کوئی اگر چیٹی کے بارے میں پڑھنا چاہے تو قرآن کا 19واں پارہ کھول لے, پوری چیٹی کے بارے میں اس سے بحث مل جائے گی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے سائنس میں بحث ہوتی ہے سورج سے. سورج کیسے بنا, کیسے نکلتا ہے, کہاں ڈوبتا ہے, کیسے چکر لگاتا ہے. سورج کو انگلش میں سن کہا جاتا ہے, عربی میں شمس کہا جاتا ہے, اور شمس نام کی سورج قرآن پاک کے اندر 20ویں پارے کے اندر بہت سالوں سے موجود ہے. سبحان اللہ. سائنس میں, سائنس کو آپ کھگا لیے, سائنس کی برانچ کو پڑھیے. سائنس میں بحث ہوتی ہے کس پر, چاند پر. چاند گھٹتا کیسے ہے, چاند بڑھتا کیسے ہے, چاند کیسے نکلتا ہے, 14ویں رات کا چاند بڑا کیوں ہوتا ہے. تو قرآن کے اندر آپ اگر پڑھیں گے, چاند کو انگلش میں مون کہا جاتا ہے, عربی میں قمر کہا جاتا ہے, اور قمر نام کی سورت قرآن میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے سائنس میں بحث ہوتی ہے اس پر, پہاڑوں پر. پہاڑ کیسے کھڑے ہوئے ہیں, کس کی بیس پر رکے ہوئے ہیں, کس کی بنیاد پر ٹکے ہوئے ہیں. پہاڑ کو عربی میں جبل بولا جاتا ہے, اور انگلش میں ماؤنٹین بولا جاتا ہے. تو جبل نام کا ذکر قرآن میں 1500 سال پہلے سے موجود ہے. اسی طریقے سے ستاروں سے بحث ہوتی ہے. ستارے کیسے جگمگاتے ہیں, ستارے کس طریقے سے نکلتے ہیں. قرآن کو کھولو گے تو آپ کو ستاروں کا ذکر ایک جگہ نہیں, نہ جانے کتنی جگہ ملتا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں نمازوں کا ذکر ہے, نماز, روزہ, زکات, حج, عبادت کا ذکر ہے. آپ سبزی, دال کا ذکر قرآن میں ہے. سبحان اللہ. دال کا ذکر قرآن میں, پیاز کا ذکر قرآن میں. سبحان اللہ. پہلے بار میں ککڑی کا ذکر قرآن میں ہے. سبحان اللہ. انگور کا ذکر قرآن میں ہے. کیلوں کا ذکر سورہ واقعہ میں ہے. اسی طریقے سے چیٹی کا ذکر 19ویں پارے میں ہے, مکڑی کا ذکر 20ویں پارے میں ہے, اونٹ کا ذکر قرآن میں ہے, ہاتھی کا ذکر 30ویں پارے میں موجود ہے. اسی طریقے سے شہد کی مکھی کا ذکر 14ویں پارے میں موجود ہے, جانوروں کا ذکر 7ویں پارے میں موجود ہے. اسی طریقے سے سفر کا ذکر 15ویں پارے میں موجود ہے, خود کا ذکر 19ویں پارے میں موجود ہے. قرآن کو آپ کھولتے چلے جائیں, پڑھتے چلے جائیں. سائنس نے جو آج بتایا ہے, 500 سال پہلے سائنس کو کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی مانتا نہیں تھا. سائنس جو آج بتا رہی ہے, قرآن نے ہمیں 1500 سال پہلے بتا دیا. اور دوسری بات, کسی نے پوچھا تھا کہ قرآن کے اندر کیا ہوٹل کا ذکر ہے, کیفے کا ذکر ہے, کیا ہوٹلوں کا ذکر ہے جہاں پر رہتے ہیں لوگ. تو قرآن کے اندر جب یہ پوچھا گیا کہ قرآن کے اندر ہوٹل کا بھی ذکر ہے, تو قرآن کا جب 18واں پارہ کھولا گیا, 18ویں پارے کے اندر اللہ نے ہوٹل کا بھی ذکر فرما دیا ہے. سبحان اللہ. ہوٹل کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے آج کے دور میں موبائل ہے, پہلے نوکیا کا موبائل, ٹاٹا کا موبائل, چھوٹا والا موبائل, بڑا والا موبائل, اینڈرائڈ فون, اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سی کمپنی کے فون اب ہمارے پاس موجود ہے. کیا قرآن کے اندر 1500 سال پہلے موبائل کو کوئی جانتا نہ تھا کہ کیا کوئی ایسی چیز بھی آئے گی کہ جو ہمیں پوری دنیا میں کسی کونے میں ہم کھڑے رہیں تو ہمیں اس کا ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو سکے, رابطہ ہو سکے, ایک دوسرے سے تعلق بنا رہے. قرآن جب نازل ہوا, قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے موبائل کا ذکر 22ویں پارے کے اندر کر دیا ہے. سبحان اللہ. موبائل کا ذکر 22ویں پارے کے اندر موجود ہے. پڑھ لیں. قرآن میں دودھ کا ذکر, قرآن میں مچھلی کا ذکر, قرآن میں نہ جانے کتنے جانوروں کا ذکر, اینیملز, ویجیٹیبل, پوری سائنس قرآن کے اندر موجود ہے. شرط یہ ہے قرآن کو ہمیں پڑھنا ہے, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے, اس کو وستار سے پڑھنا ہے, ایکسپلینیشن کر کے پڑھنا ہے, تفصیل سے پڑھنا ہے, پورا انواد اس کے ساتھ پڑھیں گے تب آپ کو قرآن کی حقیقت کھل کر آئے گی. یہ قرآن عام کتاب نہیں, صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو. مینار گر گئے ہیں تو میدان میں پڑھو, صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو. مینار گر گئے ہیں تو میدان میں پڑھو. اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن میں پڑھو. کل ہونے والا کیا ہے, یہ قرآن میں پڑھو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمارے امام صاحب کو چاہیے جاتا ہے